بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس کائنات میں کچھ نہ تھا تو بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور اس کائنات میں کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ موجود ہوگا۔ اگر انسان اس کائنات میں غور کرے تو اس کو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رنگ ہر سو بکھرے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نام کی قدرت کے چند ایسے مظاہر دکھانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیرانگی سے سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے، اور اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے یہ معجزات حقیقت میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور قدرت کے کرشمات دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ کن کہنے میں کاف اور نون ملانے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اس سے بھی پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مشکل اور ناممکن جیسے الفاظ تو اس انسان کی ڈکشنری میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگر انسان سوچنا چاہے تو یہ انسان اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو نہیں سوچ سکتا۔ اگر بات کی جائے صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام کی، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آ جائیں تو آپ کے پاؤں تخت و سرا پر ہوں اور آپ کا سر مبارک عرش معلیٰ کے ساتھ ٹکرائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے 500 پر ہیں، صرف ان میں سے 2 پر کو کھول دیں تو مشرق اور مغرب تک ساری کائنات چھپ جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو اتنی بڑی مخلوقات کا رب ہے، وہ اللہ خود کتنی عظمتوں والا ہے۔ اس اللہ کی بڑائی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا عرش اس قدر بڑا ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، میں تیرے عرش کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے بس کی بات نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے 500 پروں کے ساتھ اڑتے رہے اور 500 سال تک اڑتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میں نے عرش کا کتنا حصہ دیکھا؟ فرمایا، اے جبریل، تم نے میرے عرش کے ایک ستون کا ایک چھوٹا حصہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جس اللہ کے عرش کے ستون کا یہ عالم ہے تو اس کے عرش کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ کی شان اور عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے چند کرشمات دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کرشمات اچھے لگیں تو کامنٹ میں ایک بار سبحان اللہ لازمی تحریر کرنا ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کا نام کہاں کہاں دیکھا اور کہاں ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیسے خوبصورت انداز میں قدرت نے مختلف رنگوں سے، مختلف انداز سے، مختلف چیزوں پر تحریر فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے نام کی شان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی شان۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ کو ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس نے ہمارے پیارے آقا کو اپنے خواب میں دیکھا۔ تو کیا ہوا؟
ابھی رات کے 3 بجے جب اچانک میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا اور کائنات کے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے لگا۔ پھر میں نے تاریخ کے اوراق کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رات کی تنہائیوں میں ایک کمرہ ہے جہاں طاق میں روشن چراغ اس کائنات کے روشن ترین چراغ کی زیارت میں محو ہے۔ کمرے کی فضا پیکر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں سے معطر ہے۔ امت چین کی نیند سوئی ہوئی ہے، جبکہ کائنات کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین و بے قرار ہیں۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے اب التجاؤں میں مصروف ہیں اور آب کوثر سے پاکیزہ اشک رخ انور پر رواں ہیں۔ وہ ہاتھ جن پر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کشکول کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، کالی کملی شانوں پر ہے اور عرش والے کی چاہتوں کا مرکز خاک نشین ہے۔ اپنے اللہ تعالی سے ملتجی اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے فریاد کر رہے ہیں اور ہر دل کو درد مند بناتے، ہر خطا کار سیاہ کار کو بخشتے انتہائی جذب کا عالم ہے اور پرسوز دعا ہے۔ بس تاریخ کے ان اوراق نے، میری انہی کیفیات نے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ میں اس دعا، اس التجا کو محسوس کر رہا ہوں۔ میرے یہ قدم رکے ہوئے ہیں، میرا دل پھٹ رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس عظیم ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں اور التجاؤں کی لاج نہ رکھی کہ صدیوں پہلے کوئی میرے لیے رویا، اور رویا بھی کون؟ خالق کائنات کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سوچ کر میرے لیے شرم کے ساتھ ڈوبنے کا مقام ہے، کیونکہ میں نے اپنے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درد نے راتوں کو جگایا۔ ہمیں کیوں نہ اس درد کا احساس ہوا؟ میں نے سوچ کر رخ پلٹا اور بھاگنا شروع کیا کہ اب میرے لیے اس جہاں میں کون سی جگہ ہے جہاں میں اپنے منہ کو چھپاؤں۔ یہ سوچ کر میں بے تحاشا بھاگتا گیا، نہ جانے کب کس مقام پر جا کر رکا۔ میرے آنسو تھے کہ رکتے نہیں تھے۔ اچانک ایک چادر نے مجھے ڈھانپ لیا اور اس چادر میں ایک سکون آمیز احساس تھا اور رحمتوں کا حصار تھا۔ سکون کے حصار سے دل میں سکون اترتا گیا۔ اس کے بعد دل مجھ سے مخاطب تھا، دھڑکن ہم کلام تھی۔ یہی تو آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی ہے۔ جب روح ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد کو محسوس کر لے اور جب ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کملی ہو جائے تو بندہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک کے حصار میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پا لینے کے بعد میں نے خود سے کہا، آج تجھے احساس ہے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد کا۔ آج تیرا دل بھی درد مند ہے اور تجھے کیا چاہیے؟ میں اس کائنات کی تمام پاکیزہ ترین محبتوں کی شدتوں کو قلم بنا کے اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنائی سے اپنی روح کو دل کا ورق بنا کے چاہتوں کی گہرائی میں ڈوب کر اس میں مطہر و معطر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا اسم محمد ہے کہ جس کی مٹھاس میری روح میں گھلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایسا اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو میری روح کو اللہ تعالی سے ملاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایسا اسم محمد ہے کہ جو عاشقوں کے دل کو خوشی و سکون بخشنے والا ہے۔ یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کر مجھے یوں لگا
کہ یہ میری روح پر وارد ہو رہا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک نقطہ ہے، اس کائنات میں بس اللہ تعالی محیط ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ جو لذت اس کیفیت میں ملی شاید ہی کہیں اور ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ نیکی کا کام پھیلانا سنت ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے اور نیک اعمال پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔